الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نماز کو قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر کسی انسان نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو قبول کرے گا، اور دنیا میں رہ کر جتنا گناہ کبائر، گناہ صغائر وہ انسان کر کے اپنی پوری زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اپنے پورے حشر کے میدان کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھڑے ہو کر منہ دکھانا ہے، وہ حالت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا میں اس کو بخش دے گا، یہ بخش دے گا۔ نماز کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو بخش دیا۔ کیا کیا؟ نماز کی بدولت انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار نماز کو عطا فرمایا، مگر ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ وہی نماز سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، وہی نماز سے کوسوں دور ہوتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑا، تو وہ کافر و مشرکین ہے۔ کیا ہے؟ کافر و مشرکین ہے۔ وہ انسان کو دین اسلام میں قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ آپ ہی بتائیے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تو آپ ہی بتائیے کہ جو نماز کو ترک کر رہے ہیں، جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، جو نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ ہی بتائیے کہ وہ دین اسلام میں موجود ہے؟ دین اسلام میں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں، جو بڑی کالر اوپر کر کے بولتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، جو آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، آپ ہی بتائیے اگر ہم میلاد مناتے بھی ہیں مگر وہ نماز کو ہم چھوڑتے ہیں تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سے خوش ہوتے ہیں؟ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بے نمازیوں سے ناراض ہے۔ کیا ناراض ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کا قدم سارے اولیاء اللہ کے کندھوں پر ہے، گردنوں پر ہے۔ وہی غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ سامنے سے ایک کتا آ رہا ہو اور ایک بے نمازی اس کے بازو سے آ رہا ہو تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے آ رہے ہو تو آپ گلیس کتے کے طرف ہٹیں گے یا بے نمازی کے طرف ہٹیں گے؟ بتائیے کہ بے نمازی کے طرف آپ ہٹیں گے یا وہ کتے کے طرف ہٹیں گے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ وہ غلیظ کتے کے طرف ہٹ جائیے، وہ جو کیچڑ میں بھرا ہوا کتا ہے اس کے طرف ہو جائیے، اس کے کنارے کے طرف ہو جائیے، مگر ایک بے نمازی کی طرف مت ہوئیے، ایک بے نمازی کی طرف نہ مت ہٹیے۔ وہ بے نمازی کی اگر صورت آپ کے چہرے پہ پڑ
جائے گی، اس کی رونق آپ کے چہرے پہ پڑ جائے گی، تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ 70 پانی سے بھی زیادہ 70 پانی سے بھی آگ نہا لیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور آپ پاک نہیں ہوں گے، مگر وہ جو گلیس کتا ہے، جو کیچڑ میں بھرا ہوا کتا ہے، آپ اگر اس کے طرف ہٹ جائیں گے، اس کا کیچڑ، اس کی نحوست آپ سے چپک بھی جائے گی، تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایک پانی سے آگ بھی نہا لیں گے، ایک پانی سے غسل بھی کر لیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نمازی پسند نہیں تھے، بے نمازی سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفرت کیا کرتے تھے۔ آپ ہی بتائیے کہ آج لوگ بڑے شکرانے کے ساتھ نماز کو قضا کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اگر جاتے ہیں کسی انسان کو نماز دینے کے لیے، نماز کی دعوت کے لیے، نماز کے لیے آئیے بول کر بولتے ہیں، تو وہ انسان پوچھتا ہے کہ نماز سے کیا ملتا ہے، نماز سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اگر کسی انسان نے نماز پڑھ لیا تو میں اس کو حشر کے میدان میں معاف کر دوں گا اور جنت نصیب کر دوں گا۔ اور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اگر وہ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ مگر ہمارے عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، ہمارے عقلیں بند ہو چکے ہیں، ہمارے دماغوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ امام حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، مگر یہ انسان نماز کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ انسان نماز کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالی جب تک اجازت نہیں دے دیتا، اے بندے تو جا کر نماز پڑھ لے، اے بندے تو جا کر فاتحہ خوانی کر لے، جب تک وہ انسان نماز کو نہیں آتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، میں جب تک ہدایت نہیں دیتا کوئی انسان نماز کو نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو انسان نماز کو نہیں آ رہا ہے، جو انسان نمازوں کو قضا کر رہا ہے، وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمارے اوپر سے اپنا سایہ ہٹا لیا، اپنا سایہ ہٹا لیا۔ آپ ہی بتائیے، کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ انسانوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ جناتوں کو بنانے والا، یہ فرشتوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ جھاڑوں پرندوں سب انسانوں سے لے کے ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے اگر اپنا سایہ ہٹا لے گا تو آپ ہی بتائیے کمائی میں برکت کہاں سے رہے گی، ہمارے کو سکون کہاں سے ملے گا، ہمارے گھر میں سکون کہاں سے رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر سے جو بے نمازی ہیں، جو نماز کو نہیں آتے، وہ انسانوں پہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سائے کو اٹھا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سائے کو اٹھا لیا ہے۔ اس لیے تو آج جو بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، وہ امت کس طرح ہو چکی ہے، نماز سے کوسوں دور ہے۔ آج مسلمان کو دیکھیے، گناہ گاری میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، کئی اسٹوڈیو پر دیکھیے، کئی فلموں میں دیکھیے، مسلمان سب سے آگے ہیں۔ مسلمان کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ دین سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر کالا سیاہ داغ لگا دیا ہے، وہ سیاہ اب ہٹ نہیں سکتا۔ وہ سیاہ ہٹانے کے لیے ہم کو پنجے گانا نماز پڑھنا پڑے گی، پنجے گانا نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا مانگنا پڑے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیا کرے گا؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر آج ایک انسان کو کیا ہو چکا ہے، آج ہم مسجد بنا لیتے، بڑے بڑے مسجد بنا لیتے، کروڑوں اربوں کھڑی کر دیتے، مگر مسجد میں جب انسان ہی نہیں آتا نماز پڑھنے تو یہ مسجد بنا کے کیا فائدہ؟
یہ مسجد بنا کر کیا فائدہ؟ ایسی مسجدوں کو شہید کر دینا چاہیے، ایسی مسجدوں کو شہید کر دینا چاہیے۔ گاؤں میں جب 30 گھر ہیں، 40 گھر ہیں، 40 گھر میں سے 30 انسان بھی 10 انسان بھی یہ مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے تو ایسی مسجد کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ آپ ہی بتائیے، 12 ہزار روپے دے کر، 10 ہزار روپے دے کر ہم امام کو رکھتے ہیں، وہ امام کو کس لیے رکھتے؟ ہم کس لیے رکھتے؟ تاکہ دین اسلام ہمارے تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، صحابہ اکرام نے کیا کیا ہے، اولیاء اکرام نے کیا کیا ہے، یہ ہم کو پتہ چلے، ہمارے بچے آج تعلیم دین، قرآن دین پڑھ سکے۔ اس لیے آج ہم امام کو لا کر مسجد میں رکھتے ہیں، مگر وہ امام کو بھی فائدہ نہیں ہے، وہ امام کو لا کر رکھ دیے، امام آ رہا ہے نماز پڑھ کر اپنے گھر میں چلے جا رہا۔ بتائیے کیا فائدہ ہے؟ جب 4 لوگ مسجد میں آئیں گے اور امام صاحب کچھ بتائیں گے جب سیکھنے کے لیے ملتا۔ میں آج بھی یہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں، کئی 7 مہینے میرے کو ہو چکے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نماز میں کھڑے ہو جاتے، نیت بھان لیتے، کسی کی نظر ادھر ہے، کسی کی نظر ادھر ہے، کہاں پر دیکھنا ہے کسی کو نہیں معلوم، نیت کیسا باندھنا ہے نہیں معلوم، نیت کیسا باندھنا ہے نہیں معلوم، سورہ کس طرح پڑھنا ہے یہ نہیں معلوم۔ آپ ہی بتائیے، اگر ہم امام کے پاس آئیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، مسجد میں آئیں گے نہیں، جائیں گے نہیں تو یہ دین اسلام کہاں سے معلوم ہوگا؟ نماز کس طرح پڑھنا ہے کیا معلوم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے قبروں میں آئیں گے، پوچھیں گے سوال، تو ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھ کو پیدا کیا، میں نے اپنی زندگی پتوں میں گزاری، میں نے اپنی زندگی شراب نوشی میں گزاری، میں نے اپنی زندگی سارے گناہوں میں گزار دی، یہ بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ جب ہم مسجد میں آئیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے نہیں، امام کی صحبت میں ملیں گے نہیں تو ہمارے کو دین اسلام کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور قبر میں سوال کریں گے، ربی زدنی علما نافعا، تو نے کتنا علم حاصل کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہم شراب پیے، روڑوں پہ گھومے، روڈ پر گھوم کے ہماری زندگی خراب کر دیے، یہ بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے میں یہ بار بات کہتا ہوں کہ نماز کو آنے کی کوشش کرو، امام کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی کوشش کرو۔ آپ اگر امام کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے، ایمان دین آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ مگر آج دیکھیے دوسرے جماعت والے آتے ہیں، دوسرے جماعت والے آ کر کیا نہیں بول کر چلے جاتے، دوسرے جماعت والے آتے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس جا کر اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، فاتحہ خوانی نہیں کرنا، سلام نہیں پڑھنا، شب برات نہیں کرنا، شب مہراج نہیں کرنا، میلاد النبی نہیں کرنا، یہ سب بول کر چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے سنی جاہل ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی باتوں میں بھی آ جاتے اور بات میں آ کر اپنے دین اسلام کو بیچ کے کھا لیتے۔ ایسے دین اسلام کا کیا فائدہ کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دل نہ لگائے، ہمارا دل پورا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے موجود ہیں۔ میں یہ بات کو چھوڑتا ہوا دوسری بات پر آتا ہوں۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جب ہم شراب نوشی والے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب پھتہ خوری والے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب گٹکا کھانے والے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم اسی کی طرح ہو جاتے۔ وہ جس طرح ہوتا ہے، وہ جس طرح حرکتیں کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی حرکتیں کرتے ہیں۔ مگر کوئی نیک انسان ہے، جو اچھا انسان ہے، جس کو تجربہ ہے، جو دین اسلام سے ملا ہوا ہے، جو اپنی جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی قربان کیا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہم ملیں گے، ہم بیٹھیں گے تو ہم کو دین اسلام پتہ چلے گا۔
کیا چلے گا؟ دین اسلام پتہ چلے گا۔ اگر آپ شراب نوشی والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ غلیظ انسان بن جائیں گے۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں آنا جانا کرو اور امام کے ساتھ بیٹھا کرو، انشاءاللہ تعالی ہم کو نماز پڑھنا بھی آ جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھانا آ جائے گا، سورہ کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی آ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے والد گرامی کا انتقال ہو جائے، ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے۔ کئی جگہ ایسا ہے کہ کئی جگہ مسجد نہیں ہے، جہاں پر مسجد نہیں ہے، جہاں پر امام نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ امام کی ضرورت کس طرح ہوتی ہے، امام کس قدر ضروری ہے، وہ انسانوں کو پتہ ہے۔ جہاں پر بتائیے کہ ہمارا والد انتقال ہو جائے، ہمارا کوئی بچہ انتقال ہو جائے، جب اس کو امام نہیں ملتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے تو وہ جنازہ کس طرح پڑھائیں گے؟ ایک جگہ ایسا ہی ہوا، ایک دیہات تھا، وہ دیہات میں نہ ہی مسجد تھی نہ ہی امام تھا، اس کا بچہ، اس کا والد انتقال ہو چکا ہے، اب دوسرے گاؤں میں جاتا ہے، دوسرے گاؤں میں جا کر خبر کرتا ہے امام صاحب ہمارے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، آپ چلیے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ مگر حادثہ کیا پیش آتا ہے کہ امام صاحب کی طبیعت بہت علیل ہے، اتنی علیل ہے کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اٹھ کر چل نہیں سکتے۔ اب بتائیے کہ اب جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ اب وہاں پر پڑھا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے، اب جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ کون پڑھائے گا؟ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے پڑھانے والا۔ اب نماز پڑھائے گا کون جنازے کی؟ امام تو بیمار ہے، اب نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد میں آئیں گے، مسجد میں تربیت لیں گے، نماز کس طرح پڑھنا ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ کس طرح نکالنا ہے۔ اگر مسجد کے امام سے ملیں گے، جب نہ معلوم پڑے گا، معلوم چلے گا، روڈوں پہ گھومیں گے، شراب نوشی کریں گے تو ہم کو کیا پتہ چلے گا؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی، یہ انسانوں پہ نماز فرض ہوئی ہے، مگر ہم نماز کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے نماز پڑھا ایک وقت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکی اعمال میں کتنا ثواب لکھتا ہے، نیکی اعمال میں کتنا ثواب لکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھیے جب سردی کا موسم آتا ہے، سردی کے موسم میں پیڑ کے جو ٹہنیاں ہوتے ہیں، پیڑ کے جو پتے ہوتے ہیں وہ گرنے لگتے ہیں، زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ پیڑ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جو پتے گر رہے تھے وہ جھاڑ کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کب مجھ کو دیکھتے ہیں، کبھی مجھ کو دیکھتے ہیں۔ ایک آواز آتی ہے اے صحابہ میرے پاس آؤ، اے صحابہ میرے پاس آؤ۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی دیکھنا تھا۔ وہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام کو آواز دیتے ہیں اے صحابہ ادھر آؤ، اے صحابہ ادھر آؤ۔ جب وہ صحابہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہمارا مال آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ نے مجھ کو بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھاڑ کے جو پتے ہیں، یہ جو نیچے گر رہے ہیں، نیچے جو پتے گر رہے ہیں ٹوٹ کر، اے صحابہ یہ پتوں کی بدولت اگر کسی انسان نے ایک وقت کی نماز پڑھی، کسی نے فجر کی نماز پڑھی، کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، کسی نے عصر کی نماز پڑھی، کسی
کسی نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر ڈبل اگر فجر کی نماز پڑھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جھاڑ سے جتنے پتے گر رہے ہیں، اگر کسی انسان نے ایک وقت کی نماز اگر پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پتے جتنے جھاڑ کے پتے ایک بار میں گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیتا ہے، اتنا ثواب اس کے نیکی اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ مگر ہم وہ نماز کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آج سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھ کو 7 مہینہ ہونے کے لیے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ باہر کے جب لوگ آتے ہیں نا، باہر کے جب لوگ آتے ہیں، باہر گاؤں سے کہیں سے جماعت آتی ہے، جب بولتی ہے امام صاحب آپ نے کیا کام کیے گاؤں میں کہ ایک بھی نمازی نہیں ہے، وہ شرمندگی مجھ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، وہ شرمندگی مجھ کو پتہ ہے کہ شرم کس طرح آتی ہے۔ جب ایک انسان بولتا ہے نا کہ امام صاحب آپ نے کیا کام کیے دین اسلام کا کہ آج لوگ آتے نہیں ہیں نماز کے لیے، تو ہم کو پتہ ہے کہ وہ شرم کس طرح ہم کو آتی ہے۔ مگر یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مسجدوں کو ویران کر رہے، مسجدہ کروڑوں کے بنا دے رہے، مگر مسجد میں ایک بھی نمازی نہیں ہے۔ فجر میں دیکھے تو ایک بھی نمازی نہیں، ظہر میں دیکھے تو ایک بھی نمازی نہیں، عصر میں دیکھے تو ایک بھی نمازی نہیں، عشاء میں دیکھے تو ایک بھی نمازی نہیں۔ پورے 5 وقت حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہے مسجد سے، مگر نمازی ایک بھی نہیں ہے، نماز کو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے عالم دین ہیں، بتا بتا کر تھک جا رہے، بیان کر کر کے تھک جا رہے، مگر ایسے انسان جاہل ہو چکے ہیں، اتنے جاہل ہو چکے ہیں، اتنے گر چکے ہیں کہ مسجد کے طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کسی انسان کو نماز کی دعوت دینے کے لیے جائے تو وہ انسان کیا بولتا معلوم؟ ہمارے کو ٹائم نہیں ملتا، ہماری کھیتی باڑی ہے، ہم کھیت میں جاتے، ہمارے کو ٹائم نہیں ملتا۔ ایسا کوئی بھی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس کو ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم ملتا، ہر انسان کو ٹائم ملتا، ایک نہ ایک وقت انسان کو یہ ٹائم ملتا۔ ظہر میں نہ ملے تو عصر میں ملتا، عصر میں نہ ملے تو عشاء میں تو ملتا ہی ملتا۔ مگر آج ہم نماز کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہدایت نہیں دے رہا ہے مسجد کی طرف آنے کی۔ ہمارے سینوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے سیاہ کالا داغ لگا دیا ہے، سیاہ داغ لگا دیا ہے، اس لیے نماز کو نہیں آتے۔ باہر کے لوگ جب آ کے بولتے ہیں نا وہ شرم ہم کو آتی، ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں مگر نماز کو ایک بھی نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہنوں کو خوشہادہ فرمائے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کو آنے کی کوشش کرے اور عالم دین کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، تجربہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا ہے، حسنین کریمین نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا ہے، اولیاء اللہ نے اپنی پوری زندگی کیسی گزاری ہے، صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی کس طرح گزاری ہے، یہ سب آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ رہے گا۔ مگر میرا کچھ بھی نہیں جاتا، آپ آؤ کہ مت آؤ، میں باہر سے آیا ہوں، باہر گاؤں سے آیا ہوں، میرے کو ادھر ہی جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ مگر میرا ایک خیال ہے کہ میں جب تک یہ گاؤں میں رہوں انشاءاللہ تعالی دین کا کام کر کے جاؤں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے رہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کل انشاءاللہ تعالی 10-15 انسانوں کو یا 5 لوگوں کو سرگپا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے بولو، ایک بار آواز نکالو۔ سرگپا جانا ہے کل عشاء کے بعد۔ کب جانا ہے؟ عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی سرگپا میں دعوت اسلامی بول کر ایک جماعت ہے، سنی دعوت اسلامی بول کر ایک جماعت ہے، ان کو دعوت دے کے آنا ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالی وہ لوگ ہمارے گاؤں میں قدم رکھ دیے تو انشاءاللہ تعالی گاؤں بھی سدھر جائے گا۔ کیا ہوگا؟ گاؤں بدل جائے گا، نماز پڑھنے کی لوگ کوشش کریں گے۔ اس لیے ان کو ہم کو یہ مسجد میں لانا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کم سے کم 10 لوگ یا 5 لوگ مسجد میں کل عشاء میں آئے۔ عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی سرگپا جائیں گے اور ان سے میٹنگ کریں گے اور مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہ لوگ آئیں گے تو دعوت کے لیے نکلیں گے پورے گاؤں میں۔
اور جتنے بھٹک چکے ہیں دین اسلام سے، نماز سے بھٹک چکے ہیں، مسجد سے دور ہو چکے ہیں، عالم دین سے دور ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ لوگوں کو ہم جڑانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ میں آپ تمامی حضرات چلے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میرا کچھ بھی جانے والا نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں جس کا سوال ہے اس کو جواب دینا ہے، جس کو سوال پوچھا جائے گا اس کو ہی جواب دینا ہے، میں آ کر جواب نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں، جب حشر کے میدان میں ایک دیوال آ جائے گی، ماں ماں کا نہیں ہوتا، باپ باپ کا نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، کوئی آل و اولاد اپنا نہیں ہوتے، ایک دیوال آ جاتی بیچ میں، کسی کا جواب کوئی دینے نہیں جاتا، اپنا جواب ہم کو خود کو دینا ہے۔ آپ تمامی حضرات کل آنے کی کوشش کریں، اور میں تو آج یہاں پر ہوں، کیا پتہ آج میں یہاں ہوں، پرسوں کے دن کہیں اور رہتا، دوسری مسجد میں رہتا۔ جب تک انشاءاللہ تعالی میرا قدم راراوی کے سرزمین پہ ہے، انشاءاللہ تعالی میں دین اسلام کا کام کروں گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ میں مل کے رہے۔ گاؤں والے اگر مل کے رہیں گے تو امام آگے بڑھتا، اور گاؤں والے ہی پیچھے رہے تو امام کہاں سے آگے بڑھتا؟ نہیں بڑھتا، امام پیچھے کا پیچھے ہی رہ جاتا۔ آپ تمامی حضرات کل عشاء کی نماز کو آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی